حضرت زکریا بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے، ترکھان جس کو کہتے ہیں، تو اسی سے گزر اوقات ان کا ہوتا، اور کسی کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر سمجھنا، یہ حقارت انبیاء تک جائے گی اور ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ ہاتھ سے القاسب و حبیب اللہ، جو آدمی ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، تو پیشہ کوئی عیب نہیں ہے بشرطے کہ وہ پیشہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے، لکڑی کا کام کرتے، اور اسی سے اپنی گزر اوقات چلاتے تھے۔ 120 سال کی عمر ہو گئی اور ان کی بیوی کی عمر 98 سال ہو گئی، اور 120 سال کی عمر کو انسان جب پہنچتا ہے طبی عمر کو، اللہ تعالیٰ اس سے آگے کسی کو محفوظ رکھے تو محفوظ رکھے، یہ ایک استثنائی صورت ہوگی، وگرنہ 120 سال کے اوپر جب بندہ پہنچتا ہے اس کے تمام اعضاء جو ہیں ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو 120 سال کی عمر کو حضرت زکریا علیہ السلام پہنچ گئے، اور بیوی 98 سال کی بانجھ ہے، یعنی جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس حالت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت مریم جو ولیہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کرتے تھے۔ تو جس محراب کے اندر، حجرے کے اندر حضرت مریم رہتی، جب بھی حضرت زکریا وہاں تشریف لاتے تو حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے۔ موسم نہیں ہے پھل کا، پھل موجود ہے، لا کر بھی دینے والا کوئی نہیں ہے اور پھل موجود ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو کہتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ جو اللہ مریم کو بغیر اسباب کے اور بغیر موسم کی محتاجیوں کے تازہ پھل فروٹ کھلا سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو یہ سبب بنا حضرت زکریا کا اولاد مانگنے کا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیہ، آہستہ پکار سے، آہستہ آواز سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہترین ذکر جو ہے وہ خفی ہے، آہستہ ذکر ہے۔ اونچا سناؤ یا آہستہ سناؤ، اللہ کے آگے اونچا اور آہستہ دونوں کیا ہیں؟ برابر۔ اور آہستہ ذکر کرنا یہ ریاکاری اور دکھلاوے سے بہت دور ہے اور اخلاص کے بہت قریب ہے۔ آہستہ ذکر کرنا یہ اثر، اگرچہ اونچی آواز میں ذکر کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ کسی نیند والے کی نیند میں خلل نہ پڑے، کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ پڑے، کسی کی طبیعت کے اندر تکلیف دہ ثابت نہ ہو وہ ذکر۔ پڑوس میں بیمار ہے اور حاجی صاحب سپیکر کھول کے ذکر کرتے جا رہے ہیں اپنے شوق میں، ادھر نہیں دیکھتے کہ پڑوس کی کیفیات کیا ہے۔ تو علماء نے، بہتات علماء نے لکھا ہے ایسی صورت میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام ہو جاتا ہے۔ تو دعا اصل جو ہے وہ آہستہ آواز میں ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کس پکار میں؟ آہستہ دبی آواز۔ قال رب انی واہن العظم منی، اب دیکھو دعا کا انداز کیا ہے اللہ کے پیغمبر کا۔ قالا، عرض کرتے ہیں رب اے میرے رب، انی واہن العظم منی، کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر نے سفیدی کا شعلہ مار دیا ہے۔ اب سر کے اندر بالکل کوئی بال کالا نہیں رہا، پورا سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں میری کیا ہو گئی ہیں؟ کمزور ہو گئی۔ کہ جب اللہ سے مانگو تو اپنی احتیاجی کا اور اپنی کمزوریوں کا پورا اظہار اور اعتراف کرو۔
اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم محتاج ہیں، اور تو پوری کائنات کی محتاجیوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو حضرت زکریا کیا کس انداز میں دعا کرتے۔ اب حضرت زکریا سے پہلے کتنے پیغمبر گزر چکے، درمیان میں کوئی واسطہ وغیرہ کوئی واسطہ نہیں دیا۔ اگرچہ واسطے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، وسیلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دیکھو ایک پیغمبر کی دعا کا کیا طریقہ ہے۔ اللہ کے آگے جو وسیلہ دے رہے ہیں وہ اپنی کمزوریوں کا، کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر بالکل سفید ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں آپ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اللہ جب بھی میں نے مانگا ہے تو نے میری مراد کو کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور مجھے اپنے بعد اپنی برادری کے افراد سے ڈر لگتا ہے۔ اپنی برادری کے افراد سے کیا لگتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ یہ کون سا ڈر ہے، میں ساتھ ساتھ واضح کروں کہ وہ برادری بے دین تھی کہ میں دنیا سے بے اولاد چلا گیا، اور یہ برادری ان کے ہتھے دین چڑھ گیا تو یہ دین کے اندر رد و بدل کر دیں گے، دین کے اندر کیا کر دیں گے، رد و بدل کر دیں گے۔ تو مجھے اپنی برادری کے افراد سے اپنے جانے کے بعد ڈر لگتا ہے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اے میرے رب میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، جس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ تو مجھے اپنی جانب سے ولیہ ایک وارث عطا فرما، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ من لدنکا، اپنی جانب سے۔ یہ من لدنکا کیوں کہا، حالانکہ جو بھی بیٹا آتا ہے یا اولاد ملتی ہے کس کی جانب سے آتی ہے؟ تو حضرت زکریا نے سپیشلی عرض کی کہ اللہ مجھے اپنی جانب سے، من لدنکا اپنی جانب سے مجھے وارث عطا کر دے، ولی عطا کر دے، مجھے اپنا جانشین عطا کر دے۔ یعنی من لدنکا کا مطلب ہے بغیر اسباب عادیہ کے، بغیر اسباب عادیہ۔ اللہ بظاہر ایک سبب ہوتا ہے کہ بندہ جوان ہے، بیوی بھی اس کی ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تو پھر تو اولاد ملنا کوئی بعید نہیں ہے۔ اللہ جس موسم میں، جس وقت میں میں پہنچ گیا ہوں وہ 120 سال کی عمر ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اور بیوی جو ہے اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی بڑھاپے کی وجہ سے صلاحیت بھی ختم، اسباب اولاد پیدا ہونے کے کوئی باقی۔ اللہ تو مسبب الاسباب ہے نا، تو اپنی جانب سے مجھے بغیر اسباب کے مجھے اولاد دے دے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اللہ وہ میرا بھی وارث بنے اور ساری آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ کیا بنے وہ بچہ؟ میرا بھی وارث بنے اور ساری حضرت یعقوب کی ساری آل کا بھی وہ کیا بنے۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ مطالبہ لے کر گئیں کہ مجھے اپنے ابا کی وراثت دے دو، تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں وہ حدیث سنائی کہ ہم جو گروہ انبیاء ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ واپس آ گئیں تو کہتے ہیں معاذ اللہ ابو بکر نے ظلم کیا ہے وراثت سے فاطمہ کو محروم کر کے، اور پھر تو یہیں سے وہ تبرے کی ابتدا کرتے ہیں، ابو بکر نے یہی ظلم کیا، عمر نے بھی پھر یہی ظلم کیا، اور عثمان نے بھی یہی ظلم کیا، نہیں دیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ علی کا زمانہ آیا، اب تو رکاوٹ ختم ہو گئی، علی نے کیوں نہیں دیا؟ سوال ہے نا ہمارا کہ جب سیدنا علی کا اپنا دور آیا تو انہوں نے کیوں نہیں دی وراثت؟ اور وہ کہتے ہیں کہ وراثت کا قانون قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں؟ کہتے ہیں جی حضرت زکریا اپنے لیے اولاد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی کیا بنے۔ تو نبی کا بیٹا وارث بن رہا ہے نا، سمجھو تو تب میں آگے چلوں نا۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ وارث مانگ رہا ہے،
اور ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء تو اپنا وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ تو صدقہ ہوتا ہے پوری امت کے لیے۔ تو قرآن کی مانے یا ابو بکر کی مانے؟ تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو وارث کہہ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ وراثت مالی نہیں ہے، اس وراثت سے مراد وراثت مالی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت زکریا جو اپنا وارث مانگ رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرا وارث بنے، تو اس بیٹے کے لیے تو وراثت کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ تو دنیا کے قانون کے اندر مسلم ہے کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹا ہی اس کا کیا ہوتا ہے، بیٹے کے لیے باقاعدہ وراثت کا ذکر کر کے مطالبہ کرنا یہ وراثت مالی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وراثت مالی ہوتی تو بات یرثنی کے اوپر ختم ہو جاتا کہ میرا وارث بنے۔ آگے جو کھڑا ہے نا وہ یرث من آل یعقوب، پوری آل یعقوب کا وارث بنے۔ حضرت زکریا سے لے کر حضرت یعقوب تک کا زمانہ 2000 سال ہے۔ کتنا؟ اور اس 2000 سال میں حضرت یعقوب کے کتنی نسل گزری ہوگی؟ کیا اس ساری نسل کا وارث اکیلا حضرت زکریا کے بیٹے نے بننا تھا؟ تو یہ بات تو عقلاً بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس آل یعقوب کی وراثت کا کیا مراد ہے؟ حضرت یعقوب جو ابو الانبیاء ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر دے جو آل یعقوب کے علم کا وارث بنے۔ کیا بنے؟ یہ وراثت علمیہ ہے، وراثت علمیہ ہے، وگرنہ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب حل نہیں ہوتا۔ تو حضرت زکریا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ وراثت مالیہ ہو تو دنیا دار لوگوں کو تو یہ فکر ہوتا ہے کہ میں نے اتنی کمائی کی ہے، میرے جانے کے بعد میری اولاد نہیں ہے تو یہ تو پتہ نہیں کہاں جائے گی، اور وہ یہ مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کا نبی، اس کو دنیا سے کیا غرض ہے؟ اس کو تو مال بنانے سے کوئی غرض۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وراثت مالیہ کے لیے اگر حضرت زکریا مانگ رہے ہوں تو بتاؤ حضرت زکریا تو تیسے کے ساتھ کام کرتے تھے لکڑی کا، کتنے پیسے جمع کیتے ہو حسن؟ ہاں بھائی، پرانے لوہاراں کو ویکھو بھائی، وہ جڑے سیب تے کم کرے نے کتنے پیسے جمع انہیں کر لیے ہوں گے کہ انہیں یہ خطرہ پیدا ہوگا کہ میرے بعد میری اس جائیداد کو سنبھالنے والا، وہ تو بھائی سجی کمائی تے کھائی۔ تو یہ وراثت مالیہ نہیں ہے بلکہ وراثت علمیہ ہے۔ مت دھوکہ دو اس آیت سے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جو فرمایا، اور اس کو روایت کرنے والوں میں جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور اس روایت کے اوپر عمل کرنے والے جناب سیدنا علی المرتضیٰ اپنے دور حکومت میں۔ اگر ابو بکر کو تم ظالم کہتے ہو، علی کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہو، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ 4.5 سالہ دور حکومت علی المرتضیٰ میں حضرت علی نے وراثت کے قانون کو جاری کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اور پھر جناب حسن نے اس کو جاری نہیں کیا تو تم اپنے صحابہ کے خلاف تبرے کے لیے جو اپنے سینے کی جلن ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہو، وگرنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث سننے کے بعد پھر کبھی زندگی بھر انہوں نے وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس وقت تک ان کے علم میں بات نہیں تھی، جب علم میں بات آئی تو سیدہ کیا ہو گئی؟ خاموش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ بات سمجھی؟ اولاد مانگ رہے ہیں جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی کیا ہو۔ تو اس وراثت سے مراد وراثت علمیہ ہے، وراثت مالیہ نہیں ہے۔ دھوکہ نہیں کھانا، یاد بھی رکھنا ہے۔ وَاجْعَلْهُ رب رضیہ، اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو پسندیدہ ہو، جو اب یوں مانا کرو، اللہ مجھے وارث عطا کر جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی عالم ہو۔ وَاجْعَلْهُ رب رضیہ، اللہ اسے ایسا بنا جو باعمل ہو۔ جو کیا ہو؟ رب رضیہ کے اندر یہ آ رہا ہے رضیہ، جو باعمل ہو۔ اللہ وہ ایسے اعمال کرے کہ جو تجھے کیا ہو؟ پسند، اور مخلوق بھی اس کے اوپر کیا ہو؟ راضی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی کبھی گناہ کا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کے دل میں بھی کبھی گناہ کی بات نہیں آئی تھی کہ میں یہ کر لوں۔
ساری زندگی اس طرح گزاری، بلکہ بچپن میں فطرت بچے کی فطرت میں کھیل کود ہوتی ہے، کھیل کود سے بچہ نہیں رہ سکتا۔ اور ان کے ہم عمروں نے ایک مرتبہ بچوں کو کہا کہ آؤ یا آ کر کھیلیں، تو انہوں نے کہا کہ کھیل کیا ہوتی ہے، کھیلنا تو فضول لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ سنو، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر۔ حضرت زکریا اولاد کے محتاج ہیں، تو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، حضرت زکریا کیا ہوئے؟ اولاد کے، اور الہ وہ ہوتا ہے جسے اولاد کی محتاجی، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور حضرت زکریا اپنی محتاجی کا اظہار کس کے آگے کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ کر رہے ہیں، انڈائریکٹ کر رہے ہیں؟ بات سمجھے نا، انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، آپ انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیں، اللہ تو قادر ہے نا،